بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کے ایگزام سے فارغ ہو کر اپنے مستقبل کی تیاری کر رہا تھا۔ آنکھوں میں ہزار سپنے تھے، دل میں جوانی کی ترنگ تھی۔ میں اکثر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا کرتا، مجھے بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لیکچرار بن جاؤں۔ مجھے معاشرے میں اساتذہ کا پیشہ سب سے مقدس اور جاذب نظر محسوس ہوتا تھا۔ مذہب سے قربت فقط اتنی تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور بس اس واقعے سے میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ میرے خاندان والوں کا عجب حال تھا۔ ان میں اکثر بغض اولیاء اللہ میں حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ اولیاء اللہ کو بھوتوں سے تعبیر کیا جاتا تھا اور انہیں نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فلمی گانوں میں کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا، اور ہر معاملے میں متشدد تھے۔ ایک رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہا تھا کہ میری نظر مسجد کے دروازے میں کھڑے اپنے کلاس فیلو پر پڑی۔ میں نے لپک کر اسے خود سے بغل گیر کر لیا۔ چونکہ مسجد کے احترام سے ناواقف تھا، اس لیے مسجد کے دروازے کے اندر ہی کلاس کے دیگر ساتھیوں کا حال احوال پوچھنا شروع کر دیا۔ بات سے بات نکلتی چلی گئی اور ہم نے نہ سمجھی میں کسی فلم سے متعلق گفتگو شروع کر دی۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ کسی نے دھیرے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور وہ اپنے سر پر ناسی رنگ کا عمامہ سجائے میرے مقابل کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جی فرمائیے۔ اس نوجوان نے نہایت شفقت بھرے لہجے میں کہا، آپ کے قیمتی وقت میں سے چند لمحے درکار ہیں۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ تب اس نوجوان نے کہا، بھائی چند لمحوں کے لیے اگر مسجد میں ہی بیٹھ کر بات کر لیں تو بہتر ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی۔ میرا دوست و مولوی نما نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہہ کر کھسک لیا، او یار مجھے دیر ہو رہی ہے اور گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جبکہ میں شرمیلی طبیعت کی وجہ سے انکار نہ کر سکا اور دوبارہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ مسجد کے کونے میں چند نوجوان قرآنی قاعدہ ہاتھ میں لیے سبق یاد کر رہے تھے۔ وہ نوجوان مجھے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور بڑے دھیمے لہجے میں سمجھانے لگا، بھائی مسجد میں دنیا کی بات کرنے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور فلموں کی باتیں وہ بھی مسجد میں، یہ تو اور بھی سخت گناہ کا کام ہے۔ میرا ندامت سے سر جھک گیا۔ تب انہوں نے میری حالت دیکھ کر کہا، بھائی کوئی بات نہیں، شاید آپ نے بھولے سے یہ گناہ کا کام کیا ہے، آپ رب عز و جل سے معافی مانگ لیجئے گا، وہ نہایت ہی کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے تجوید سے قرآن پڑھنے کی دعوت دی، جو میں نے کچھ پس و پیش کے بعد قبول کر لی۔ اب میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد درس اور مدرسے میں بیٹھنے لگا۔ جمعرات کو مدرسے کی چھٹی ہوا کرتی تھی کہ وہ سب ہفتہ وار اجتماع میں جایا کرتے تھے۔ چند ہفتے تو میں اپنے استاد کو ٹالتا رہا، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے ایسے دل نشین انداز میں التجا کی کہ میں انکار نہ کر سکا اور اجتماع میں جانے کی حامی بھر لی۔ اور جب میں پہلی مرتبہ اجتماع میں گیا تو میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اصلاحی بیانات سن کر میری طرح طرح کی ساری پلاننگز جو میں نے فیوچر کے لیے بنا رکھی تھی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہنے لگی۔ لیکن جب میں اجتماع سے واپس گھر پہنچا تو ابو نے ڈانٹ ڈپٹ سے میری خوب تواضع کی، اور جب میں نے اجتماع کا بتایا تو وہ مزید سیخ پا ہو گئے اور سمجھانے لگے، بیٹا ان مولویوں کے چکر میں پڑو گے نا تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ میرے ابا پکے کاروباری تھے، دین کے معاملے میں وہ بالکل میری طرح ہی کورے تھے۔ اس رات تو جیسے تیسے میری جان چھوٹ گئی، لیکن جلد ہی مجھے بڑے ابا تایا کا بلاوا آ گیا اور مجھے سمجھایا گیا، بیٹا یہ ناسی پگڑی والوں کے چکر میں تم کب سے آ گئے ہو؟ بیٹا جی یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، مزاروں پہ سجدے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کے برابر سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنا نیا دین بنایا ہوا ہے، اس لیے خبردار جو آج کے بعد کبھی ان کے ساتھ بھی نظر آئے تو۔ میں اپنے تمام تایا بالخصوص بڑے ابو کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ ان کے منہ سے یہ انکشافات سن کر بھونچکا سا رہ گیا۔ قصہ مختصر، اس دن کے بعد میں نے اس مسجد اور مدرسے میں جانا چھوڑ دیا، مگر ایک دن سر راہ اسی نوجوان سے میری دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے جب مدرسے نہ آنے کا سبب پوچھا تو میں نے تایا ابو والی تمام باتیں دہرا دیں، جنہیں وہ بڑے تحمل سے سنتے رہے،
اور میری گفتگو ختم ہونے کے بعد گویا ہوئے۔ اقبال بھائی، آپ ہمارے ساتھ کافی دن رہے ہیں، کیا آپ نے ان الزامات کو جو آپ کے تایا ابو نے ہم پر لگائے ہیں ان میں سے کوئی بھی بات ہمیں پائی؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کے تایا ابو جھوٹ بول رہے ہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ دعوت اسلامی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ بھائی، دعوت اسلامی تو اسی دعوت کو عام کر رہی ہے جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محنت سے لوگوں تک پہنچایا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھیلایا، اور بزرگان دین نے جس کی آبیاری اپنے پسینے اور خون سے کی ہے۔ اقبال بھائی، مجھے آپ کی جانب سے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ آپ کے خاندان والے آپ کو ضرور بھڑکائیں گے۔ میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کے لیے منزل کی تلاش آسان فرما دے۔ بس اتنی استدعا ضرور کروں گا کہ آپ مجھ سے رابطہ نہ توڑیں جب تک کہ آپ حقیقت کو نہ پالیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو چند کتابیں دوں گا جنہیں پڑھ کر آپ کے لیے منزل کا انتخاب آسان ضرور ہو جائے گا۔ اس نوجوان کی باتوں میں ایسا اخلاص تھا کہ باوجود اس کے کہ مجھے بڑوں کی طرف سے سختی کے ساتھ سمجھایا گیا تھا کہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ نہ رکھوں، میرے قدم خود بخود اسی مسجد کی جانب اٹھتے چلے گئے جہاں میری پہلی ملاقات اسی اسلامی بھائی سے ہوئی تھی۔ مسجد میں مجھے صرف ایک کتابچہ پیش کیا گیا جس کا نام تھا کنز الایمان اور دیگر تراجم کا تقابلی جائزہ۔ یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ تھا جس میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ اور دیگر علماء کرام کے تراجم کا تقابلی جائزہ پیش کیا۔ بلا مبالغہ صرف اس ایک کتابچے نے مجھ پر آشکار کر دیا کہ جو لوگ قرآن کے ترجمے میں اس قدر احتیاط پیش نظر رکھیں کہ کوئی دوسرا ترجمہ اس کا مقابل نہ بن سکے، وہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ چونکہ میرا خاندان والد صاحب اور ایک چچا کو چھوڑ کر انتہائی مذہبی تھا، اس لیے اچھی خاصی دینی کتب موجود تھیں۔ اب میں دونوں اطراف کی کتب پڑھ رہا تھا، البتہ فرق صرف اتنا تھا کہ دعوت اسلامی والوں کی کتابیں صرف مسجد میں ہی پڑھ سکتا تھا۔ چند ماہ میں ہی مجھے مطالعے سے اندازہ ہو گیا کہ جنہیں بدعتی اور بے دین کہا جا رہا ہے، حقیقت میں وہی لوگ اعتدال پسند، عشاق مصطفیٰ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور مجھے کون سی منزل کا انتخاب کرنا ہے، میں علم کی روشنی اور اللہ کے فضل خاص سے خوب جان چکا تھا۔ چند دن کے بعد ہی امیر اہل سنت مطلع اللہ تعالی علیہ میرے شہر میرپور خاص تشریف لائے، اور ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے دل نے کہا، واللہ یہ چہرہ کسی اللہ کے ولی کامل کا ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے کھل کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کا خود سے پیمان کیا، اور اس کے بعد میرے خاندان والوں کے لیے جیسے میں دنیا میں نہ زندہ رہا۔ پہلے تو مجھے صرف سمجھایا گیا، بعد میں سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، کبھی سر سے عمامے کو نوچ کر بازار کی گندی سڑک پر پھینکا گیا تو کبھی شادی میں بھلا دیا گیا، کبھی محفل میں بیگانہ بنایا گیا تو کبھی خلوت میں ڈرایا گیا، یعنی ہر وہ ستم کیا گیا جس سے میرے دل کو زخم پہنچے۔ جب کبھی میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتا تو امیر اہل سنت مدظ اللہ عالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا۔ اس وقت چونکہ دعوت اسلامی کا تنظیمی کام ابتدائی مراحل میں تھا، اس لیے کبھی نشست میسر آ جاتی تو کبھی امیر اہل سنت مدظ اللہ عالی کے ساتھ عام بسوں میں سفر کا موقع مل جاتا۔ کبھی آپ اپنے کاشانہ اقدس پہ لے جا کر ساتھ کھانا کھلاتے تو کبھی عام دنوں میں اپنے ساتھ افطار پہ بٹھا لیتے، کیونکہ آپ تقریباً پورا سال ہی روزے رکھا کرتے تھے۔ اس وقت جس فیض کا دریا امیر اہل سنت مدظ اللہ عالی کی ذات سے جاری تھا اور جس قدر آسانی سے ملاقات کے مواقع میسر تھے، آج اس کا تصور بھی محال ہے۔ ایک مرتبہ میرے والد اس نیت سے کراچی پہنچے کہ مولانا سے لڑوں گا کہ آپ نے ہمارے بچے کو بگاڑ دیا، اچھا بھلا میرا کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا، آپ نے مولوی بنا دیا۔ لیکن جب امیر اہل سنت مدظ اللہ عالی سے ملاقات ہوئی، آپ نے میرے والد کو گھر چلنے کی دعوت دی، گھر لے جا کر اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ میرے ابو اس دوران امیر اہل سنت کے گھر کی سادگی اور امیر اہل سنت مدظ اللہ عالی کے آداب طعام اور ادب رزق اور آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے کہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب امیر اہل سنت مدظ اللہ عالی نے میرے والد سے کراچی آمد کا سبب پوچھا تو فقط اتنا کہہ سکے، مولانا میں تو
آپ سے اپنا ایک بیٹا واپس لینے آیا تھا، مگر آپ سے ملنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ سارے بیٹے آپ ہی کو دے دوں۔ آج الحمدللہ دنیا میں میری جو بھی پہچان ہے، یہ سب میرے مرشد کریم سیدنا سراج الدین وارثی اور امیر اہل سنت مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کے فیضان نظر کی مرہون منت ہے۔ القصہ مختصر، دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت متضلع عالی کے میری فیملی پر اس قدر احسانات ہیں جن کا شکریہ میں تعزیز ادا نہیں کر پاؤں گا۔